دن شکریہ کا دن، لیلۃ الجائزہ کا دن، اور دوسرے جمعے کا دن 2 برکتیں جمع ہو گئی. حضور نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو دعا کرو وہی منظور ہوتی ہے. کوئی کہتا کہ 2 خطبے اکٹھے ہو گئے بادشاہ کے لیے ٹھیک نہیں، بھلے بادشاہ کو پھانسی آ رہی ہے، بادشاہ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ کام تو کرنا ہم نے. یوں کو نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ عید پڑھ کے گئے تھے پھر جمعے کے لیے چلو بھائی، تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا وقت آئے کہ عید الفطر ہونا چاہتا ہے، فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا ٹھیک وقت کوئی نہیں جانتا. ایسی اوش رکو گھڑی، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اتنا بڑا عذاب شروع ہوگا. قبر والے کی بات قرآن نقل کرتا ہے. سورۃ یاسین کا ترجمہ بھی کبھی دیکھ. من باسنا من مرقدنا، او میرے اللہ، ہم قبر، عذاب قبر کو نیند سے تعبیر کرتا ہے. سمجھو ترجمہ، قیامت کا عذاب دیکھ کر عذاب قبر نیند یاد آیا. قبر کا وہ عذاب جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قبر کا عذاب دکھا دو تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. قیامت کے عذاب کو دیکھ کر مردے قبر کے عذاب کو نیند بتا رہے ہیں. قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ابھی ابھی ہم سو رہے تھے، کس نے ہم کو نیند سے جگا دیا؟ جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہی وعدہ آ گیا، وہی قیامت آ گئی جس کا تم سے نبیوں نے وعدہ کیا، جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو ان 5 چیزوں میں سے ایک تو یہ چیز آ گئی کہ قیامت کا ٹھیک وقت کسی کو علم میں نہیں تھی. اور فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں جانتا بارش کس وقت ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کسی کو پتا نہیں عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا. فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کے علم میں نہیں کل کیا بنے گی، کل میری ساتھ کیا ہو جائے گا، کل کیا مصیبت پیش آئے گی، کل کیا اچھائی پیش آئے گی، کوئی نہیں جانتا. اگر یوں علم ہو تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اس راستے سے بندہ جاوے ہی نہ. اگر یوں علم ہو ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری، ملک چھوڑ کر چلا جائے، ادھر سے ادھر آدمی ہو جائے، کسی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کے علم میں نہیں شام کو کیا ہوگا، صبح کیا ہوگا. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا موت کس جگہ پہ آئے گی. کسے معلوم ہے سمندر میں آئے گی، خشکی میں آئے گی، ہوائی جہاز میں آئے گی، یا زمین پہ آئے گی، آپریشن روم میں موت آئے گی، یا تڑپ تڑپ کر سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرنا پڑے گا، بنگلہ دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا کوٹھی کو دیکھتے ہوئے موت آئے گی، یا خدا بند کریم کا قرآن دیکھتے ہوئے موت آئے گی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا شراب پیتے ہوئے موت آئے گی. اللہ کی ذات جانتی ہے. فرمایا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اسی لیے حکم ہے
کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عادت بناؤ، مزاج بناؤ، طبیعت بناؤ، تاکہ دم نکلتے وقت بغیر سوچے منہ سے کلمہ نکل جائے۔ جو فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا جس آدمی کا آخری لفظ دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، حضور فرماتے میں ضامن ہوں وہ جنت میں جائے گا۔ تب بد نصیب لوگ ہم ہیں، گالیاں منہ سے نکلتے ہوئے موت آ رہی ہیں، گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، پتہ نہیں دنیا کی کیا کیا گپیں کرتے ہوئے موت آ رہی ہے، بے ہوشی میں موت آ رہی ہے، کلمہ نصیب نہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان ساری چیزوں کے جاننے والا میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے قیامت کے دن بھی میرا اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، ہے کوئی بادشاہ آج دم مارنے والا؟ کون حکمراں ہے؟ آؤ سامنے بادشاہ کہاں گئے؟ فرمایا للہ الواحد القہار، میں خدا کی بادشاہت ہے، قیامت میں بھی بعد میں بھی پہلے بھی میری بادشاہت چلتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں اللہ پاک نے اس میں اسرار رکھے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن کا ترجمہ تو کیا سمجھیں گے، ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رمضان المبارک میں جن حافظوں نے قرآن سنایا، سنا، پڑھا، دور کیا، عید کے بعد منزل کی چھٹی کر جاتے ہیں، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سارے سال۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جب موت آئے تو قرآن چھوڑ کر مرے، جب موت آئے تو وہ قرآن والا بن کے نہ مرے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جس نے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، جس نے قرآن پڑھ کر قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، میں اس کی دنیائی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، دنیا کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، دنیا میں کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ اور قیامت کے دن میں کے بارے میں فرمایا معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عادت ہے نا، رمضان میں نازل پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، حفظ پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں، جس کو دو چار صورتیں یاد ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور عید کے بعد پھر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اصل تو میں اس کی دنیاوی زندگی کو تلخ بنا دوں گا، ورنہ قیامت میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر فرمایا قیامت میں وہ روے گا، پچھتاوے گا، ٹھوکریں کھائے گا، ٹکرے کھائے گا، اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، الہی میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج یہ ٹھوکریں کیسی، آج یہ ٹکریں کیسی، آج یہ پریشانیاں کیسی۔ آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تجھے یاد ہوگا میرا قرآن تیرے پاس آیا، میرا قرآن تیرے گھر میں رکھا رہا، میرا قرآن تیری چارپائی کے پاس تھا، میرا قرآن تیرے کمرے میں تھا، فنسیتها، تو نے میرے قرآن کو بھلایا، میرے قرآن کو ٹھکرایا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔ اس وقت تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، آج مجھے تیری پرواہ نہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ایک پائیا کیوں نہ ہو، ایک رکو کیوں نہ ہو، جو قرآن ناظرے یہی پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کا دیدار روزانہ کیا کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے زمین والوں کو چاند سورج نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر، وہ جگہ جہاں قرآن
قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یوں ہی نظر آتے ہیں جیسے آسمان زمین والوں کو سورج چاند نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر چاند سورج کی طرح نظر آتا ہے۔ عورتوں کی عادت بھی یہی بن گئی کہ رمضان آیا تو ذرا اچھی تلاوت کر لی، اور عید گئی تو پھر قرآن کی بھی چھٹی، تو لہذا قرآن کو چھوڑنے والے ہو کے نہ مرو، بے نماز بن کے نہ مرو۔ مسلمانوں کی عادت ہوگی بے نماز بن کے مرنا۔ بیماری آئی نہیں 8 دن پہلے بے نماز ہو جائے گا، مہینہ پہلے بے نماز بن جائے گا، 1 دن پہلے لازمی بے نماز ہو کے مرے گا۔ اور خاتمے کا اعتبار ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر مرتے وقت آدمی نماز کو چھوڑ کے مر جائے۔ مولانا محمد یوسف صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے داماد تھے۔ شیخ الحدیث صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری بیٹی تھی اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی گھر والی تھی، اتنی بیمار لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے نماز پڑھ رہی تھی، رکوع کا اشارہ کیا تو زندہ تھی، تھوڑا سا زیادہ اشارہ سجدے کا کیا اسی میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں جان نکل گئی، سجدے کے اشارے میں موت آ گئی۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی موت سجدے میں آ جائے، کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی موت قرآن پڑھتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ جب یہ فکر ہوگا، جب یہ طبیعت میں لگن ہوگی تو استغفار کی عادت ڈالو، درود پاک کی عادت ڈالو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ایک تو نیکیاں بڑھیں گی، اعمال بڑھیں گے، اور ایک مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم علیہ، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو معافی عطا فرما۔ یا اللہ جمعہ اور عید کی اکٹھے ہے مولا، ہم تیرے دروازے پہ سب فقیر ہاتھ پھیلائے بیٹھے، یا اللہ سب کو معافی عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کوئی ساتھی بندو خان ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی دنیا سے قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ کچھ لوگ کاروبار کے لیے سب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے، روزی رزق میں برکت عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ مولا کریم موت کا معاملہ آسان فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان پہ کرم فرما، ہندوستان، کشمیر، قبرص، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم اور فضل فرما۔ یا اللہ کافر بہت سرکشی کر رہے ہیں، کفر کو ذلیل و خوار کر دے، مسلمانوں کی غیب سے نصرت اور اعانت فرما، تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ہم سب کو ہماری اولاد کو نماز قرآن کا شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے لیے خرچے کی تنگی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنے خزانے سے وسعت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں پہ کرم فرما، جتنے عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دور کے نزدیک کے جتنے میرے مدرسے کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما،
دور کے ہوں نزدیک کے ہوں اسپتالوں میں ہوں گھروں میں ہوں، یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ جیسا کہ میں نے عید کے خطبے کے بعد بھی دعا کے لیے کہا تھا، ایک عزیزہ لڑکی سندھ میں ہے، فالج کی تکلیف کی اطلاع ملی، اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، استغفار کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔